بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، رمضان المبارک کے اندر بڑی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی خبر آ رہی ہے کہ آج ایک بہت بڑا حملہ پاکستان کے اوپر سیکیورٹی فورسز کے اوپر کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے جس میں دہشت گردوں کی بڑی تعداد کو جہنم حاصل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی داعش خراسان کے اہم ترین کمانڈر جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے وہ بھارتی فوج کا قبرستان بن گیا ہے۔ کشمیری جو حریت پسند ہے ان کی جانب سے ایک بڑا اٹیک کیا گیا ہے، بھارتی فوجیوں کی بڑی تعداد اس میں ہلاک ہوئی ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیلز اس ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صبح سے لے کر بلکہ سحری سے لے کر ابھی تک پاکستان کے اوپر افغانستان سے مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں۔ مسلسل ایک تو تشکیل جو ہے وہ پاکستانی علاقوں کے اندر داخل ہوئی اور اس کا پاک فوج کی جانب سے سحری کے ٹائم ان پہ اٹیک کیا گیا اور اس میں بڑی تعداد افغانستان کے علاقوں کے اندر ماری گئی۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین، اب ارلی مارننگ جو ایک حملہ ڈی سی آفس کے اوپر کیا گیا، یہ کوارڈ کاپٹر سے اٹیک کیا گیا جس میں فارچونیٹلی کوئی نقصان نہیں ہوا، جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ حملہ بھی کافی زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑا خوفناک حملہ ہوا ہے۔ ناظرین، یہ حملہ جو ہے وہ بنوں کے اندر ہوا ہے۔ بنوں میں سری درگاہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ لدی ہوئی تھی، اس کو سیکیورٹی فورسز کی گاڑی سے ٹکرایا گیا جس سے خوفناک دھماکہ پیدا ہوا، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت متعدد فوجی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی بھی ہیں اور عام شہری جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے وہ بار بار دہشت گردوں کے نشانے پہ آ رہا ہے اور مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اور جب سے رمضان المبارک سٹارٹ ہوا ہے تو اس ماہ مقدس کے اندر پاکستان کا خون بہانے کی حد الوسع کوشش خوارج کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایک اور اطلاع مل رہی ہے اور تشویشناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے ان کو ٹارگٹس دیے ہیں، اور ٹارگٹ یہ ہیں کہ جو 27 رمضان المبارک کو خاص طور پہ، اس کے بعد نماز عید کو اور 23 مارچ کے جو تقریبات ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے ٹارگٹس دیے گئے دہشت گردوں کو، اور انہیں کہا گیا کہ یہ جو خصوصی اجتماعات ہیں ان کو خود کچھ دھماکوں سے نشانہ بنایا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ کارروائی جاری ہے۔ اس وقت ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لکی مروت کے اندر کی گئی ہے جس میں فتنہ الخوارج کے جو بڑی تعداد میں دہشت گرد ہیں ان کی موجودگی پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا جس میں متعدد ہلاک ہوئے ہیں اور جو ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود وہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو اورکزئی کا علاقہ ہے وہاں پہ جو خوارج ہیں، خاص طور پہ جو داعش خراسان کے ان کے اپنے گروپ ہیں، ایک عثمان گروپ، ایک ابو بکر گروپ ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کلیش ہوا ہے جس میں ابو حمزہ کے نام سے ان کا دہشت گرد کمانڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت سیکیورٹی فورسز بہت بڑے پیمانے پہ سرچ آپریشن بھی کر رہی ہیں۔ اس دھماکے کے بعد سیکیورٹی پہلے بھی ہائی الرٹ تھی اور اب مزید ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ناظرین، جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو اکسا رہے کہ پاکستان ان کے اوپر اٹیک کرے، کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی ملنگی پوسٹ کے اوپر ہونے والا حملہ تھا اس میں بھی ایک افغان شہری کے دہشت گرد کے موجود ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے، جو ڈی این اے رپورٹس وغیرہ کروائی گئی ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس پاکستان کے اوپر اٹیکس کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ ابھی ریسنٹلی
پاکستان نے ان کو وارن کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان آخری وارننگ دیتا اگر یہ دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہیں یہ نہ رکی تو پاکستان دشمن کو وہاں پہ ٹھوکے گا جہاں پہ وہ موجود ہے، چاہے وہ کابل کے محل کے اندر ہوا۔ ناظرین، دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ کچھ نئی گرفتاریاں ہوئی ہیں جس کے تحت بی ایل اے کا سربراہ بشیر زیب لو جو ہے اس کی افغانستان کے اندر لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، اور ان قریب جو ہے وہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ اس کو زندہ یا مردہ یعنی گرفتار کر کے یا پھر اس کی لاش کو جو ہے وہ بلوچستان کے عوام جو بلوچستان کے خون کے ہولی کھیلتا رہا، تو اب اس بشیر زیب کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے اور کسی لمحے بھی یہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس۔ دوسری طرف مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر صورتحال کافی زیادہ خراب بھارتی فوج کے لیے ہو گئی ہے۔ احمد نگر کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ناظرین آج جو ہے وہ بھارتی فوج کے اوپر ایک بڑا حملہ کشمیری فریڈم فائٹرز کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس حملے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 5 جو سی آر پی ایف کے جو لوگ ہیں، ان کے جوان ہیں، یہ شدید زخمی حالت میں اور 3 اس میں مارے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے کے بعد گاڑی جو ہے اسے ایک نالے کے اندر، یعنی اٹیک جو ہے جب کیا گیا تو ایک نالے کے اندر یہ گاڑی گری ہے، اور جو کچھ لوگ ہیں اس کے اندر موجود یوں سمجھ لیجئے کہ ڈوب چکے ہیں، اور ان کی حالت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ناظرین اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر حالات کافی زیادہ خراب ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور اب جو ہے ناظرین کپواڑہ سیکٹر جو ہے وہاں پر بھی بھارتی فوج نے پاکستانی علاقوں کے اوپر شیلنگ کی ہے، جس کا جواب پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے وہاں پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین بھارت کی جانب سے اچانک پاکستان کے اوپر اٹیک شروع کر دینا، سیز فائر کی خلاف ورزی شروع کر دینا رمضان المبارک کے اندر، خاص طور پہ سحری اور افطاری کے وقت میں یہ خاص طور پہ کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ دوسری طرف جو صورتحال اس کے اندر افغانستان کے اندر ہے وہ بھی کافی زیادہ خراب ہے، کیونکہ وہاں سے دہشت گردوں کو نئی کمک پہنچ چکے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل افغان طالبان کے پاس $1 ارب پہنچے ہیں، اور یہ جو ہے وہ امداد پہنچی ہے ان کی عوام کے لیے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ جیسے یہ امداد پہنچی ہے تو اب پاکستان کے اوپر حملوں میں تیزی آئے گی، کیونکہ ان دہشت گردوں کو فیول فراہم کیا جائے گا۔ یہ فیول جب ان کو ملتا ہے تو پھر جو ہے یہ ایکٹیو ہو کے دوبارہ سے اٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین امریکہ کی سینٹ کام کے سابق چیف جو ہیں وہ بھی اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ بی ایل اے اور جو ٹی ڈی پی ہے یہ فورن فنڈڈ ہے، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ دہشت گردانہ کارروائیاں اس وقت کروائی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں، لوگ اب جان چکے ہیں دہشت گردوں کے گھنونے چہرے کو، جو پہلے اپنے آپ کو بلوچستان کی آزادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ اب یہ کنفرم ہو چکا ہے، بالکل سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ خوارج ہیں، اور ان کا کسی قسم کا تعلق نہ آزادی سے نہ دیگر معاملے سے، ان کا مقصد صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنا اور ان سے فنڈنگ لینا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔